پاکستان کے خوش قسمت خطاط 25 سال سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آراستہ کرنے میں مگن ہیں۔ استاد شفیق الزماں کے بارے میں دیکھتے ہیں جیو نیوز کی نمائندہ انیبہ ضمیر شاہ کی رپورٹ۔ در نبی پر پڑا رہوں گا کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ اسلامی فن خطاطی کا دلکشی اور خوبصورتی میں کوئی ثانی نہیں۔ یہ ہنر اللہ تعالیٰ نے پاکستانی خطاط شفیق الزماں کو خوب دیا۔ 40 سال قبل یہ ہاتھ کراچی کی سڑکوں پر ہورڈنگز ڈیزائن کیا کرتے تھے۔ ایک عربی نے ان کے فن کو پہچانا اور وسیلہ بن گیا۔ 1990 سے اب تک استاد شفیق مسجد نبوی کے 177 گنبدوں کو اپنی صلاحیت سے خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شفیق الزماں مسجد نبوی کے خطاط کی تلاش کے لیے ہونے والے مقابلے میں ترکی کے ہنرمندوں سمیت دنیا بھر کے 400 خطاطوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ کسی سے تربیت نہیں لی، یہ ہنر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ آرٹسٹ بھی بہت اچھے ہیں، پینٹر بھی بہت اچھے ہیں، خطاط تو اب ساری دنیا میں یہ مانے گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اور ان بلندیوں پہ لے کے جائے۔ فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو وہاں پہ مکہ مدینہ منورہ میں جو کام کرتے ہیں، اور سب لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنا اچھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ تو اس کے لیے تو آدمی ویسے ہی مطلب خواہش رکھتا ہے وہاں پہ مدینہ منورہ جانے کی۔ ایک وقت تھا جب استاد شفیق مسجد نبوی میں اپنے فن کا ایک نمونہ آویزاں کرنا چاہتے تھے، پر اجازت نہیں ملی، اور اب مسجد نبوی کا ہر روز دیدار نصیب ہوتا ہے۔ یہ خوش نصیبی کی انتہا بھی ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز بھی کہ کل تک مسجد نبوی ترکی خطاطوں کے فن سے مزین ہوا کرتی تھی، اور آج پاکستانی آرٹسٹ شفیق الزماں کے فن کے شاہکار مسجد نبوی کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ 25 سال سے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ سب انہیں خواب سا لگتا ہے۔ کیمرامین جاوید اقبال کے ساتھ انیبہ ضمیر شاہ، جیو نیوز، کراچی۔ اس عظیم سعادت اور ان کے فن پر گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب شفیق الزماں صاحب کو۔ شفیق الزماں صاحب بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ خطاطی کی جانب رجحان کس طرح سے ہوا؟ کیا باقاعدہ خطاطی سیکھی ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے آج تک باقاعدہ خطاطی کیا، بلکہ جو اس سے منسلک اور مصوری اور خطاط و نقاش سبھی کچھ تو یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی، اور بڑی حیرت ہوتی ہے اکثر، بلکہ جب میں ترکیہ گیا وہاں عالمی اعزاز جب مجھے ملا اس سلسلے میں، تو وہاں بڑی حیرت سے کہنے لگے کہ آپ کس مدرسے سے آپ کا تعلق ہے۔ اس کے مدارس بھی ہیں مطلب خطاطی کے، مصر کا ایک الگ ہے، عراق کے اندر الگ ہے، اور ترکیہ کے ایک الگ۔ تو وہ پہلے سوال یہ کرتے ہیں کس مدرسے سے آپ کا تعلق ہے، تو پھر میں نے انہیں بتایا کہ نہیں، مجھے یہ جو ہے نا کہیں سے نہیں، اسکول سے بھی پہلے جو ہے نا بچپن ہی سے، تو یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے جو ہے نا۔ بچپن ہی سے وہ بالکل الگ تھلگ رہا کرتا تھا، اور جو ہے نا وہ دیواریں اور گھر کی کوئی چیز جو ہے اس سے باقی تو وہاں پہ خراب ہو باقی نہیں رہتی تھی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، آج تک کسی کے سامنے جو ہے نا اور وہاں پہ آپ کو خیال کیسے آیا مدینہ جاؤں اور جو وہاں پہ مسجدیں ہیں، خاص طور پہ مسجد نبوی ہے، وہاں پہ جاؤں خطاطی کروں؟ کس طرح سے یہ پورا واقعہ پیش آیا؟ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں یہاں 38 سال چونکہ ہو چکے ہیں، 38 سال پہلے کا واقعہ میں بتا رہا ہوں آپ۔ یہاں بندر روڈ پہ ایک ہورڈنگ بنا رہا تھا، وہ بھی عربی میں تھا، اور عربی چونکہ یہاں لکھا کرتا تھا اپنے شوق سے، تو ایک عربی کا گزر ہوا وہاں سے، تو اس نے وہ گاڑی روکی اور وہ روک کر آیا، ان کے ساتھ مترجم بھی تھے ان کے، تو انہوں نے گفتگو کی کہ بھئی یہ پہلے تو عربی میں کرنے لگے، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے کون آ گئے ہیں یہ لوگ، تو کہنے لگے بھئی یہ شیخ ہیں ہمارے اور آپ سے جو ہے نا مخاطب ہیں، اور آپ کو جو ہے نا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ تقریباً 1 مہینے سے یہاں پر ہیں، پورا پاکستان انہوں نے جو ہے نا کھنگال لیا، ان کو جو ہے نا خطوں کی تمیز ہے، یہ خود بھی خطاط ہیں، تو یہ اپنے ادارے کے لیے
ایک بہترین خطاط کو انہوں نے یہاں سے لے جانا ہے، تو وہ آپ کو دیکھ کے اب یہ جو ہے نا جانے والے تھے رک گئے کہ بس اب میرا کام ہو گیا اب یہ، تو وہ انہوں نے اپنا سفر بھی مؤخر کیا اور مجھ سے کہا کہ بھئی چلنا ہے آپ نے ہر صورت. حالانکہ میں نے وہ کام جو کر رہا تھا وہ ٹھیکے پہ لیے ہوئے تھے، تو ٹھیکہ بھی کہا کہ بھئی وہ کینسل کریں اور ان کے جتنے بھی پیسے ہیں ان کو واپس کر دیں اور پاسپورٹ بنوا لیں. میں نے کہا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، کبھی میں نے تو سوچا بھی نہیں، تو الحمدللہ یہ خواہش تو ہے. تو کہ یہی آپ کا آغازی سفر تھا؟ اس کے بعد وہ ریاض آپ میں، وہاں وہ چلے ریاض گئے کے تھے اصل میں، ریاض کے رہنے والے، تو وہ ریاض لے گئے اور پھر کہا کہ بھئی آپ کو جو ہے نا مکہ المکرمہ میں عمرے کی اور حج کی سعادت بھی مل سکتی ہے وہاں رہ کے، اور آپ ایک مدینہ منورہ بھی جو ہے نا جائیں گے تو وہاں جا کے زیارت جو ہے نا کر سکیں گے. تو یہ لالچ مجھے، اور میں نے کہا بالکل میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر ارجنٹ انہوں نے پاسپورٹ بنوایا میرا اس وقت 38 سال پہلے، اور پھر وہ ویزا لگوا کے میرا مجھے. اچھا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ گئے وہاں پہ آپ نے کام شروع کیا، یہ بھی بتائے گا کون سا خط وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، آپ نے کیا کیا ویلیو ایڈیشنز، آپ نے کیا اضافہ کیا؟ خط تو خط ثلثی استعمال ہوتا ہے، اور پوری دنیا کی جو مساجد ہیں کہیں ہو، چاہے وہ ایران ہو، مصر ہو، سوریہ ہو، سعودیہ ہو، پاکستان ہو، تو وہ خط ثلثی جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے. سب سے بہترین اور بہت ہی عمدہ، اور اس کو اولیت اور اس کو فوقیت دی جاتی ہے. تو شفیق صاحب لوگ حیران نہیں ہو رہے تھے کیونکہ لوگ تو بہت ٹیسٹ کر کے سیکھ کے کئی سال سیکھ کر آتے ہیں، اور آپ نے سیکھا نہیں، آپ گئے اور سب لوگ اب 25 سال ہو گئے جو آپ یہ کام کرتے ہوئے، 25 سال سے. تو لوگ آپ سے کس طرح وہ حیران رہ جاتے ہیں کس طرح ایک شخص جو ہے پاکستان سے آیا ہے. بڑی حیرت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے. یہ حیرت تو جو ہے نا وہ ہر ترکی ہو، مصری ہو، چاہے ہمارا پاکستانی ہو، بغیر یہ سیکھے یہ کام آتا ہی نہیں کس طرح. تو وہ دیکھیں کہ وہ کتابوں کے ذریعے جو ہے نا، کتابیں میں البتہ جو ہے نا کہیں بھی پرنٹ ہوتی تھی، اس سے پہلے جو ہے نا میرے پاس ہوتی تھی پرنٹ کے بعد. ٹھیک ہے، آپ کا شوق تھا اور اللہ تعالیٰ کی کرم بھی تھا کہ آپ کامیاب رہے. پچھلے 25 سال ہو چکے ہیں آپ وہاں پر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. مسجد نبوی میں کیا ہر وقت خطاطی کا کام ہوتا رہتا ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے وہاں پر؟ جی وہ ابھی 25 سال ہو گئے ہیں، ابھی بھی یہ سمجھ لیں کہ 85% کام ہو چکا، ابھی 15% باقی ہے. اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ جو گنبدوں کی جو خطاطی ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ان کے جو سائن بورڈز اور دوسری چیزیں ہیں وہ ساری وہ مجھ سے ہی کرواتے ہیں. حالانکہ کمپیوٹر ہے اور کمپیوٹر میں بہت اچھے ہیں، لیکن نہیں، وہ کہنے لگا جو اصل خط ہے اس کی روح جو ہے نا وہ ہم نے کروانی ہے، چاہے وہ سائن بورڈ ہو، چاہے وہ دروازوں کے نام ہو، باب الرحمہ، باب ملک فہد، تو اچھا شفیق صاحب، آپ نے جیسے عرب ممالک میں دیکھا کام آپ نے کیا بھی، ترکی میں، ایران میں آپ نے کام دیکھا، عرب ممالک میں، پاکستان کا اگر موازنہ کریں، پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں ماشاءاللہ جو ہے نا بہت ٹیلنٹ ہے یہاں پر، ماشاءاللہ بڑے ذہین خطاط ہیں اور آتے ہیں اصلاح لینے کے لیے. تو میں دیکھتا ہوں کہ بھئی بہت جو ہے نا پاکستان الحمدللہ اب اس صف میں شامل ہو گیا ہے جہاں عربی خطاطی ان کا اجارہ داری ان کی قائم تھی، ترکوں کی، مصریوں کی. بالکل، آپ نے ابھی گفتگو جب ہو رہی تھی تب بھی یہ بات تھی کہ ترکوں کی اجارہ داری تھی، عربوں کی بھی اجارہ داری تھی، اور کسی پاکستانی کو وہاں پر داخل ہونا بڑا مشکل کام تھا. اب کیونکہ آپ وہاں پر ہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو دیگر پاکستانی ہیں، جو مصور ہیں، جو خطاط ہیں، اگر وہ اس فیلڈ میں آگے جانا چاہیں اور وہ وہاں جا کر خدمات انجام دینا چاہیں تو کیا ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے؟ جی بالکل ہو گئی آسانی پیدا. ایک تو الحمدللہ جب وہ نام آیا تھا، وہ آتا ہے تو پاکستان کا نام آتی ہے، سب سے پہلا نام وہ لیتے ہیں کہ شفیق، پاکستان سے جو ہے نا ذہن میں یاد. حالانکہ اور بھی بہت ہیں بے تحاشا، لیکن وہ دیکھتے ہی ابھی آتے ہیں یہاں سے خطاط حضرات. ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی جدہ میں، تو پاکستان کے تقریباً 16 نامور خطاط گئے تھے وہاں. تو اس میں انتخاب تو وہاں پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے وہ تو شفیق استاد، کہنے لگے ہاں وہ ہمارے جو ہے نا وہ استاد ہیں ہم سب کے، تقریباً 16 میں سے 12 جو ہے نا میرے شاگرد تھے.
माशाल्लाह, तो बहुत ही तो अब वो आपके बड़े मुतासर हुए अरब भी देख के कि माशाल्लाह हाँ भी फैला रहे हैं अपना बिल्कुल, लोग आपसे मुतासिर भी बहुत ज़्यादा हैं, आपसे सीख भी रहे हैं। आपके फ़न के अतराफ़ में आपको मुल्की बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात से भी नवाजा गया है। कौन कौन से एज़ाज़ात मिले हैं अब तक? एक आलमी मुकाबला हुआ था पूरी दुनिया का जो बैनुल-अक़वामी, वो तुर्किया में, उस सिलसिले में मैं वहाँ गया भी था। तो उस वक्त हैरत हुई उनको कि भाई आप तो किसी मदरसे से ताल्लुक़ नहीं है, बड़ी हैरत हो रही है हमें सुन के, और कहाँ इस दर्जे तक आप पहुँचे हैं, तो किस तरह। तो फिर उनको यही बताया कि मैंने यहाँ जो कुतुब आपके और बड़े बड़े जो असातिज़ा गुज़रे हैं, उनके सब का काम मेरे पास मौजूद है मेरी लाइब्रेरी में। अच्छा शफीक साहब, ये सारा काम जैसे किया है, काफ़ी अरसे तक आप करते हुए आ रहे हैं, तो ये म्यूरल वर्क में ये सारा इसका शुमार होगा? जी जी बिल्कुल म्यूरल। ये जो है ना बड़े, अब ये देख भी रहे हैं आप जो है ना मस्जिद नबी की जो है ना दर दीवार, और सबसे बड़ा एक और है इसके अंदर के यकमुश ज़ख़ीरा पूरी दुनिया में जो ख़त्ताती का है वो मस्जिद नबी में, और कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। दर दीवार जो है ना वो हज़ारों फुट पे मुहित जो है ना ये काम हुआ है सारा तुर्कों का, तो यकमुश ज़ख़ीरा कहीं भी नहीं है। चलें, तो सर बहुत खुशी की बात है, और बीइंग पाकिस्तानी हम भी बहुत खुश हैं कि इतनी बड़ी सादत मिली, इतनी अच्छी सादत मिली। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आपका काम जारी और सही रहे। बहुत शुक्रिया शफीकुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद थे। 25 साल से ज़ायद वो काम कर रहे हैं और ये काम अभी भी जारी है। जियो न्यूज़ में यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।